بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ اسکول بیس اسسمنٹ 2024-25 اردو کا پیپر ہے، سیکنڈ ٹرم کا یہ پیپر لیا گیا ہے۔ 8ویں کلاس کے اسٹوڈنٹس الرٹ ہو جائیں۔ آپ لوگوں کا یہ جو پیپر ہے اس میں آپ لوگوں کو 10 عدد MCQs دیے جائیں گے، جن کے ٹوٹل نمبر جو ہے 15 ہوں گے، اور 35 مارکس کا آپ لوگوں کا سبجیکٹیو پیپر ہوگا۔ ٹوٹل نمبر جو آپ لوگوں کے 50 ہوں گے، اور ٹائم آپ لوگوں کو دیا جائے گا 1.5 گھنٹہ۔ تو ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی تمام اپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 1 ہے، اسماء اور ضمائر کی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے درست جملہ ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے۔ حسن جب گھر پہنچا تو اس کے والد نے پڑھنے کے لیے اسے اخبار دیا۔ سوال نمبر 2 ہے، بادل کی گھن گرج سے علی خوف زدہ ہو گیا، اس جملے میں اس میں صوت ہے۔ تو اس کا کریکٹ آنسر آپشن بی ہے، گھن گرج۔ اس میں صوت آواز کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے بادل کی جو گرج چمک ہے اسے گھن گرج کا نام دیا، یعنی اس میں صوت کا نام دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، یہ ضرب المثل بولی جاتی ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن سی ہے، بغیر محنت کے اتفاقیہ کچھ مل جائے۔ سوال نمبر 4، آب حیات، یہ تلمیح سن کر ذہن میں جو نام آتا ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، حضرت خضر علیہ السلام۔ سوال نمبر 5 ہے، عام بول چال کے اعتبار سے درست جملہ ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی ہے، ماشاءاللہ، آپ کا بچہ بہت ذہین ہے۔ ماشاءاللہ کے بعد ایکسکلیمیٹری سائن آئے گا، یعنی کسی چیز کی تعریف کی جائے گی تو تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ رکتے ہیں، پھر جو ہے نیکسٹ سینٹینس فقرہ بولا جاتا ہے۔ نیکسٹ آپ لوگوں کو ایک پیراگراف دیا گیا ہوگا، اس پیراگراف کو آپ لوگوں نے اچھی طرح ریڈ کرنا ہے، اور اس کے اینڈ پہ جو ہے آپ لوگوں کو سوالات دیے گئے ہوں گے، ان سوالات کو آپ لوگوں نے اچھی طرح پڑھ لینا ہے، اور MCQs کے جوابات جو ہے آپ لوگوں کے پاس اسی پیراگراف کے اندر موجود ہوں گے۔ اس پیراگراف کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے MCQs کو ٹک کرنا ہوگا۔ چلیں جی، سوال نمبر 6 دیا گیا ہے، رموز اوقاف کا آغاز کیا، اہل عرب نے، اہل مشرق نے، اہل یورپ نے، یا اہل فارس نے؟ تو یہاں پہ آپ لوگ غور سے دیکھیں، ایک لائن آپ لوگوں کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، رموز اوقاف کا آغاز بغداد، دمشق اور اندلس کے عرب علماء نے کیا۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، اہل عرب نے۔ سوال نمبر 7 ہے، رموز اوقاف سے مراد علامتیں ہیں۔ تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ آپشن سی ہے، ایک جملے کو دوسرے جملے سے علیحدہ کریں۔ اور پیراگراف کے اندر یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، دراصل وہ علامتیں ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصوں سے علیحدہ کریں۔ سوال نمبر 8 ہے، عبارت کا مفہوم بدل سکتا ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن سی ہے، رموز اوقاف کا استعمال نہ کرنے سے۔ سوال نمبر 9 ہے، رموز اوقاف کے فوائد ہیں۔ اس کا کریکٹ آنسر آپشن بی ہے، عبارت سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، واوین کی علامت کا درست استعمال ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور صرف کام۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس حصہ 2 آ جاتا ہے، انشائیہ سوالات۔ سوال نمبر 11 ہے، درج ذیل اشعار کی تشریح کریں۔ یہ سوال جو ہے آپ لوگوں کا 15 نمبر پہ مشتمل ہوگا، جس میں اس نے جو ہے اشعار دیے ہیں، پت جھڑ کی رت میں پھول کھلانا کمال ہے، پت جھڑ کی رت میں پھول کھلاتے چلے چلو، بدلے خزاں نظیر چمن میں بہار سے، وہ گیت زندگی کے سناتے چلے چلو۔ سوال نمبر 12 ہے، مہنگائی کے موضوع پر مضمون تحریر کریں۔ اس کے آپ لوگوں کو 10 نمبر دیے جائیں گے۔ اور سوال نمبر 13 ہے، درج ذیل نظم پارا کو سنیں اور پوچھے جانے والی سوالات کے جوابات بتائیں۔ نظم پارا روبرکس میں شامل ہے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہمارے پاس جو کویسچن ہے وہ اشعار کی تشریح ہے۔ پت جھڑ کی رت میں پھول کھلانا کمال ہے۔ تو اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی، اس مصرعے میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ مشکل اور ناموافق حالات میں بھی کوئی خوبصورت اور مثبت کام کرنا ایک بڑی خوبی ہے، جیسے کہ پت جھڑ کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں اور خزاں کا ماحول چھا جاتا ہے، ایسے میں پھول کھلانا ایک غیر معمولی اور حیرت انگیز بات ہے۔ پت جھڑ کی رت میں پھول کھلاتے چلے چلو۔ دوسرے مصرعے میں شاعر
حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ ہمیں مشکلات اور نا امیدی کے حالات میں بھی مثبت رہنا چاہیے اور خوبصورت کلام کرتے رہنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، ہمیں اپنی محنت اور اچھے عمل کو جاری رکھنا ہے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان اشعار کا جو مجموعی پیغام ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ شاعر کا پیغام یہ ہے کہ زندگی میں چاہے حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہوں، ہمت اور امید کے ساتھ کام کرتے رہنا ہی کامیابی اور عظمت کی علامت ہے۔ نیکسٹ اشعار ہیں کچھ اس طرح سے کہ بدلے خزاں نزید چمن میں بہار سے۔ اس مصرعے میں شاعر یہ بیان کر رہا ہے کہ زندگی میں اگر حوصلہ، امید اور خوشی کا پیغام دیا جائے تو خزاں جیسے خشک اور مایوس حالات بھی بہار کی طرح خوبصورت اور خوشگوار بن سکتی ہیں۔ خزاں کے موسم کی علامت مشکلات اور نا امیدی ہے، جبکہ بہار خوشی اور خوشحالی کی علامت ہے۔ وہ گیت زندگی کے سناتے چلے چلو۔ دوسرے مصرعے میں شاعر لوگوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ ہمیں زندگی کے خوبصورت پہلوؤں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور دوسروں کو حوصلہ اور امید دیتے رہنا چاہیے۔ یہ زندگی کے گیت دراصل امید، محبت اور خوشی کا پیغام ہیں جو لوگوں کو مایوسی سے نکال سکتے ہیں۔ اس شعر کے اندر جو مجموعی پیغام دیا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شاعر کا پیغام یہ ہے کہ اپنی مثبت سوچ، حوصلہ اور خوشی کے ذریعے زندگی میں تبدیلی لائیں۔ مایوس حالات میں بھی امید اور خوشی کا پیغام دینے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھی اشعار کی تشریح۔ نیکسٹ کویسچن جو آ جاتا ہے وہ ہے مہنگائی کے بارے میں مضمون لکھنا ہے۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ہماری ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام اپڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، مہنگائی کا مضمون ہے تو آپ لوگوں نے کچھ اس طرح سے لکھنا ہے، ہیڈنگ دیں مہنگائی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ مہنگائی ایک ایسا مسئلہ ہے جو دنیا بھر کے لوگوں کی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ مہنگائی کا مطلب ہے کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور عام آدمی کی آمدنی اس کے مطابق نہیں بڑھتی، جس سے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر غریب اور متوسط طبقے کے لوگ اس مسئلے سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ مہنگائی کی کئی وجوہات ہیں۔ اشیاء کی قلت، عالمی اقتصادی حالات اور حکومت کی ناقص پالیسیاں مہنگائی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر فصلوں کی پیداوار کم ہو جائے تو کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ دیگر چیزوں کی قیمتوں کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ مہنگائی کے اثرات، مہنگائی کی وجہ سے لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی سہولتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جرائم کی شرح میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے غیر قانونی راستے اپنانے لگتے ہیں۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا حل کیا ہے؟ تو اس کا آپ لوگ لاسٹ میں جو ہے حل لکھیں گے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ اشیاء کی قیمتوں کی نگرانی، عوام کے لیے سبسڈی اور بہتر اقتصادی پالیسیاں اس مسئلے کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ مہنگائی کو کنٹرول کر کے لوگوں کی زندگی کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد جو لاسٹ سوال ہے آپ لوگوں کا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ آپ لوگوں کو ایک پیراگراف دیا جائے گا، وہ آپ لوگ ریڈ کر لیں گے، اسی میں سے آپ لوگوں سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آپ لوگوں کا پیپر۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹس جاننے کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی ملاقات۔ اپنا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ فی امان اللہ۔